بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
و ثنا تسبیحات تکبیرات تحلیلات تمجیدات حمدہ ثنا و خوبیاں بنائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات مقدس و بابرکت واسطے خاص لے کرتے بہن ریت ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں تے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء اکرم الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے اللہ کملا کمین دا لاکھ لاکھ شکر جی ذات پاک نے محبوبہ کو پیدا کیتے الہ العالمین نے انسان کو بہت وڈیاں وڈیاں نعمتاں عطا کیتیاں انسان کو اللہ دے ہاں قدر پیندے عزت پیندے جڑا دنیا تے رہتے اللہ کملا کمین دی فرما برداری کرندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے کو اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے زندگی بسر کرندے کہنا تارے میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب کچھ سکھا دیتے آپ نے سب کچھ دسا دیتے آپ نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پورے عمل دی نشاندہی کر دیتی ہے کہنا تارے آپ نے دسے اے وڈی نے کیے چھوٹی نے کیے اے بڑا گناہ ہے اے چھوٹا گناہ ہے اے ایسے گناہ ہیں جنہیں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے اللہ دی پھٹکار ہوندی ہے لوگوں اے ایسی نیکی ہے جنہیں تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے آؤ لوگوں آج ایسے عمل تذکرہ کرنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرمیدن کچھ عمل ایسے بھی ہیں جنہیں عمل تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لعنت ہوندی ہے لوگوں آؤ سنو ایسے اعمال جن پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے تذکرہ کیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دیتی ہے آپ فرمیدن کچھ عمل ایسے ہوندے جنہیں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے ملعونی عمل کہرن جرا بندہ دنیا تے رہے تے مسلمان کرے مرد کرے عورت کرے اندے تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے ایسے اعمال سنو اپنے عملے دی اصلاح کرو دنیا والے ہوئے دنیا دار العمل ہے اتنا اپنے عملے دی اصلاح کرو اگر غلطی تھی ونجے تا اللہ کو معافی منگتا کرو رب العالمین معاف کرنے لی ذات ہے آؤ لوگوں اللہ پاک نے کچھ لوگوں دا تذکرہ کیتے اللہ فرمیدن ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی اللہ فرمیدن کچھ لوگ بھی انجرے فرمایا چھپے دن جو کچھ میں کتاب دے وچ واضح نازل کیتے ہدایت فرمایا نازل کیتی ہے من بعد ما بینناہ للناس فی الکتاب فرمایا جڑے لوگ حق کو چھپے دن میں رب نے قرآن پاک وچ حق کو بیان کیتے میں رب نے اللہ اکبر فرمایا جو کچھ میں قرآن پاک بیان کیتے پر حق ہے سچ فرمایا جڑے حق کو چھپے دن اور کتاب دے وچ ہدایت بھی واضح تھی چکی ہے فرمایا واضح بیانات میں رب نے واضح واقعات میں رب نے قرآن پاک وچ نازل کیتے فرمایا ہدایت بھی آ چکی ہے ان تو بعد اللہ فرمیندے مل کچھ لوگ جرن حق کو چھپے دن حق کو چھپاون والے لوگوں دا گناہ کیا ہے اللہ فرمیندے اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون میرا توڑا مشکل کشا میرا توڑا حاجت روا فرمیندے پوری کائنات دا خالق پوری کائنات دا مالک پوری کائنات دا رازق فرمیندے میرا توڑا رب العالمین فرمیندے اللہ فرمیندے جنہیں لوگ قرآن پاک دے وچ اللہ اکبر اللہ فرمیندے میں جو کچھ نازل کیتے برحق کے قرآن دیاں آیتاں کو چھپا گندے فرمایا قرآن دے مسئلے کو چھپا گندے واقعات کو چھپے دن حق کو چھپے دن حالانکہ لوگاں واسطے ہدایت یافتہ کتاب بن دے آئیے لوگاں واسطے واضح تھی چکے سچے کتاب دے وچ لیکن اللہ فرمیندے اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون فرمایا جڑے حق کو چھپے دن انہیں تے اللہ
اللہ دی بھی لعنت ہے، ساری مخلوقات دی لعنت ہے۔ ہن پتہ کیا لگیا، اے حق کو چھپاونا اے ایک عمل ہے، اے ایک چیز ہے جہدے تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے، ساری مخلوقات دی لعنت ہوندی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ فرمیندے جڑا عالم جڑا مولوی جڑا قاری حق کو چھپے دے کل قیامت اللہ فرمایا کو بھا دی لگام پہنائی ویسی۔ اللہ اکبر، حضور فرمیندے پتہ کیا لگیا، جڑا حق کو چھپے دے پر حق کو چھپے دے، چاہے حق پیو دے خلاف ہے، اماں دے خلاف ہے، بہن دے خلاف ہے، رشتہ دار دے خلاف ہے، حق دے حق کو چھپاونا۔ اللہ فرمیندے جڑے لوگ حق کو چھپا گنن، سچ کو چھپا گنن، حق کو جھوٹ بنا گنن، فرمایا ان لوگوں تے میں رب دی پھٹکار ہوندی ہے، لعنت ہوندی ہے۔ آؤ لوگوں پتہ کیا لگیا، اللہ پاک نے سب نشان دے کر دیتی ہے، حق کو نہیں چھپانا چاہیے، سچ کو نہیں چھپانا چاہیے، چاہے وقت دا ظالم کیوں نہ ہوئے بولنا چاہیے، حق بیان کرنا چاہیے۔ اللہ فرمائے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، میرا توڑا مشکل کشا، میرا توڑا حاجت روا فرمائے من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، فرمایا حق واضح تھی چکے، ہدایت آ چکی ہے، جرے لوگ حق کو چھپے دن، سچ کو چھپے دن، فرمایا ان لوگوں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے، سارے لوگاں دی لعنت ہوندی ہے۔ فرمایا ہاں میں رب نے دارالعمل بڑھائے جرے حق کو چھپے دن، فرمایا او اللہ کو توبہ کر گندن، فرمایا والآئندہ حق کو نہ چھپاویں، اللہ فرمائے الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہاں نے توبہ کر گندی ہے، اپنی اصلاح کر گندی ہے، وبینوا وضاحت کر گندی ہے، تحقیق کر گندی ہے، اللہ فرمائے فاولئک اتوب علیہم، انہیں لوگوں تے میری رحمت وسدی ہے، انہیں لوگوں تے میں رب رجوع کر گندا، انا التواب الرحیم، بے شک میں بخشن اللہ رحم کرن اللہ۔ پتہ کیا لگیا، دارالعمل دنیا دا عمل، اگر کہیں کول یہ جا عمل تھی میں دے جنہیں تے اللہ دی لعنت یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی دی ہے، تے بل اگر دنیا دے رہتے اللہ اکبر حق کو نہ چھپاوے، وہ عمل چھوڑ دے وے، اللہ کو توبہ کر گنے، اللہ دن میں معاف کر دینا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ پتہ کیا لگیا، اے لعنت پھٹکار اللہ عمل اگر اسا اپنی اصلاح کروں، توبہ کروں، اللہ پر میں دن معاف کر دینا۔ اور لوگوں قرآن پاک دا پہلا مقام ایسی شان ہے، اللہ فرمیدن جنہیں لوگ حق کو چھپیدن، جو میں واضح حق بیان کر دیتے ہیں، ہدایت آ گئی ہے لوگاں واسطے، من بعد ما بیناہ للناس، لوگاں واسطے ہدایت آ گئی ہے، فی الکتاب قرآن پاک دے وچ، فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، اللہ فرمیدن جنہیں لوگ حق کو چھپیدن، حق کو چھپاتے، فرمایا اللہ فرمیدن والی انہیں لوگیں تے حق کو چھپیدن، سچ کو چھپیدن، فرمایا انہیں لوگیں تے اللہ دی بھی لعنت، لعنت کرنا لے ساری مخلوق تے لعنت ہے، فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے فرمایا توبہ کر کی دی، واصلحوا اپنے برے عمل کی اصلاح کر کی دی ہے، وبینوا اور تحقیق کر کی دی ہے، اللہ فرمیدن فاولئک اتوب علیہم، انہاں لوگاں تے فرمایا میں رجوع کرے دا، انہاں لوگاں دی میں توبہ قبول کرے دا، وَعَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ فرمیدن میں معاف کرنا، میں رحم کرنا، میں توبہ کو معاف کرنا، میں توبہ کو قبول کرنا، میں رحم کرنا۔ آؤ لوگوں پتہ کیا لگیا، دنیا تے رہتے اگر کوئی بندہ حق کو چھپا گندے، غلطی تھی میں دی ہے حق کے، لیکن فرمایا جیجے ویلے غلطی تھی گئی ہے، پتہ لگے کہ پر حق کے ہی دیتے، اجرہ حق کو چھپاوے، کوئی چیز کو چھپاوے، فرمایا ہی دیتے اللہ دی پھٹکار ہے، سارے لوگیں دی پھٹکار ہے، اللہ فرمائے دے جلے ویلے بندہ توبہ کر گندے، میں رب دنیا تے معاف کر دینا۔ پتہ کیا لگے اللہ اکبر، حق کو چھپاونا گویا اللہ دی لعنت ہے۔ آؤ ہن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں عمل اور رسول دی نشاندہی جیڑی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کیتی ہے، جنہاں دی آپ نے نشاندہی کر چھوڑی ہے، آپ نے فرمایا لوگوں آؤ کہرے کہرے عمل
اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیرے عمل دے بارے آپ نے فرمایا اے عمل کرے سو تا اللہ دی لعنت ہو سی آؤ لوگو آج اپنے عملہ دی اصلاح کرو اپنے عقیدے دی اصلاح کرو اے دنیا دارالعمل ہے تا اپنے عمل دا اگر غلطی تھی میں دیئے تا درست کر گنو اللہ کو معافی مانگ گنو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دی حدیث ہے آؤ سنو بخاری شریف دی حدیث او عمل جنہ تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے پیارے پیغمبر نے دسے کہ اے عمل کرے سو اللہ دی پھٹکار ہو سی اللہ دی لعنت ہو سی آؤ کہرے عمل میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دا پیر و مرشد پوری کائنات دا رہبر پوری کائنات دا معلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دے آپ کو اپنی امت دا کتنا فکر رہی ہیں حضرت عبداللہ فرمے دے جنجے ویلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دے اندر مبتلا ہیں آپ آخری ہفتے دے وچ آپ دو اللہ اکبر بیماری دے وچ شدید بیماری دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہیں لیکن امت دی فکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر کائنات علیہ آواز اپنے عملہ دی اصلاح کرو اپنے عقیدے دی اصلاح کرو اسا او عمل تے نہیں کرنے پہ جنہیں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے اللہ دی پھٹکار ہوندی ہے اللہ دی ناراضگی ہوندی ہے اللہ دا غصہ ہوندا ہے او لوگ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام دے ویلے بیماری دے عالم میں چانا آپ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَإِذَا وَتَمَّ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک پہ سیاہ رنگ دی آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سیاہ رنگ دی چادر رکھی ہوئی جلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سانس مبارک گھٹن شروع کریں دائی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے تو اللہ اکبر چادر ہٹیں دے آنا چادر ہٹا تے آپ فرمے دے آنا وَهُوَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا یحذروا ما صنعوا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرمیندے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا بیماری دے عالم وچ جے ویلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سانس مبارک اٹھن شروع تھیندا ائی تے آپ اپنے چہرے مبارک تو لوگ آؤ سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امت دا کتنا فکر رہی ہیں آپ بیماری دے سخت شدید بیماری دے عالم دے وچ آپ اپنا چہرے تو چادر مبارک ہٹا تے آپ فرمیندے ہیں وَهُوَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى آپ فرمیندے ہیں اللہ تے یہودیاں دی لعنت ہے اللہ تے اللہ اکبر اللہ دی یہودیاں تے لعنت ہے عیسائیاں تے لعنت ہے اللہ دی فرمایا کیوں لعنت ہے کیڑا عمل ہے انہیں عیسائیاں دا تے یہودیاں دا فرمایا اتخذوا قبور انبیائهم انہوں نے نیک نبیوں دی قبریں کو سجدہ گاہ بنا کے دے ہی واسطے انہیں اللہ اکبر یہودیت تے عیسائیت تے اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت ہے اے پہلا عمل ہے پتہ کیا لگیا قبریں کو سجدہ گاہ بنانا اللہ دی لعنت ہے اور اے عمل کنے لوگوں دا یہودیت دا ہے اے عمل مسلمانوں دا کہنی جے مسلمان کلمہ پڑھ تے بل قبر دے کو جھکے کھڑا تے اللہ اکبر یہودیت تے مسلمان وچ کیا فرق رہ گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے آپ فرمیندے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہیں اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت ہے یہود و نصارا تے کیونکہ انہوں نے نیک انبیاء علیہ السلام دی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کے دے نیک نبیوں دی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کے دے آؤ لوگو آج سارے معاشرے دے وچ ذرا نظر دراؤ قبریں تے سجدہ کیتا میں نے رکوع کیتا میں نے اے عمل کیتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مسلمان دا نام نہیں کیتا آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى فرمایا اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت ہے یہودیت عیسائیت جنہاں نے انبیاء دیاں قبروں کو سجدہ گاہ بنا کے دے
اج اساں مسلمان یہ کام کروں تا یہودی کام کرن تا غیر مسلم کام کرن تا وہ غیر مسلم ہیں وہ یہودی ہیں کلمہ پڑھنا لا کر قبر تے جھکے کھڑا قبر تے رکوع کرے کھڑا وہ مسلمان کی میں رہ سکتے ہی واسطے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل دی نشاندہی کر دی ہے آپ نے دس دیتے قبریں کو سجدہ گاہ بناونا نیک لوگیں دیا قبریں کو چاہے وہ انبیاء دین یا ولی دین یا کوئی بت یا کوئی قبر والا پیر ولی ہے فرمایا کہیں قبر تے سجدہ کرنا اللہ دی لعنت ہے اللہ دی پھٹکار ہے چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان ہے اللہ اکبر اساں کروں کھڑے تا اساں مسلمان بڑھوے سوں اگر یہود و نصارہ سجدہ کرن اپنے بتے کو پوجن آپ اپنے اللہ اکبر بتے کو پجارے کو سجدہ کرن کہ او یہودی ہیں میں تساں اگر قبریں دے اگوں جھکوں تے بل اساں ایمان کے میں باقی رہ سکدے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی واسطے فرمایا اے پہلا عمل ہے پتہ کیا لگیا قبراں تے جھکنا قبریں کو سجدہ گاہ بناونا ایندے تے ای عمل تے اللہ دی لعنت ہے اللہ دی پھٹکار آؤ لوگوں اے عمل اپنا اصلاح کرو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى آخری بیماری دے عالم دے وچ آپ فرمے دے آنا یہودیاں تے اللہ دی لعنت عیسائیاں تے اللہ دی لعنت جنہاں نے نیک انبیاء دیاں قبراں کو سجدہ گاہ بنا گندے آج سارے معاشرے دیکھو اللہ اکبر قبریں تے جھکتے پہ لوگ ہاں جہالت آ چکی ہے اے حق رب دا ہے جھکنا رب دے اگوں چاہیدا ہے سجدہ رب دے اگوں ہے رب دے لے کے سجدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا لوگوں آؤ میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول آئے فرمایا اللہ دے رسول فلانا بادشاہ اندہ اصول ہے جنہیں ویلے اندے کوئی پیش دی دے تا اندی دربار اچ پہلے سجدہ کرے دے بعد اچ پیش دی دے اللہ دے رسول زیادہ حق تسا رکھے دے وے سنو حدیث لوگو آؤ سنو میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے ویلے سنیے آپ غصے دے وچ آ گئے نا آپ نے فرمایا سجدہ رکوع اللہ دے لے کے سجدہ رکوع اللہ کو اگر اللہ تو علاوہ کہیں واسطے سجدہ جائز ہو گیا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کو حکم دے ماں اپنے خامد کو سجدہ کرے پتہ کیا لگیا سجدہ صرف اللہ واسطے ہی واسطے میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عمل دی نشان دے کر دیتی ہے آپ نے فرما دیتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى فرمایا یہودیت اللہ دی لعنت عیسائیت اللہ دی پھٹکار جنہاں نے نیک انبیاء دیا قبراں کو سجدہ گاہ بنا کے دے آج اللہ دے عذاب کیوں آدھے پن آؤ لوگوں سجدہ رب واسطے ہے لیکن دربارے تے قبریں دے کو جھکیا بیدا پہ اللہ اکبر سجدہ رب دے ہاں ہے اللہ اکبر قبر والے دے کو جھکیا وے دے ہی واسطے اللہ دی لعنت بستی پئی ہے اللہ دی پھٹکار بستی پئی ہے میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی واسطے آپ نے فرمایا قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ فرمایا اللہ دے گھر مختصر اللہ دے گھریں دے وچ اللہ دے کو جھکیا کرو نیک لوگاں دیاں قبراں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ پہلا عمل اور دوجا عمل اور دوجی حدیث آپ تا دوجا فرمان جنہیں اندر میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترائے عمل دا تذکرہ کیتے ہیں آپ نے اللہ اکبر ترائے عمل دا تذکرہ کیتے ہیں اندر اندر وہ حدیث دے ترائے عمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیں آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط فرمایا ترائے مرتبہ حضور نے یہ لفظ فرمایا اون بندے تے بھی اللہ دی لعنت جڑا قوم لوط علیہ عمل کرے اور قوم لوط دا عمل کیا ہے سب تو بڑا عمل ہے قوم لوط دا جنہاں کو اللہ نے غرق کر دیتے جنہاں کو اللہ نے سخت ترین میرے دوارے واسطے عبرتناک بنا دیتے نشانی بنا دیتی ہے انہیں دا عمل کے رہا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں قوم لوط دا عمل ہے کہ عورتیں کو چھوڑ دیں مردیں دے وچ اپنی ضرورات پوریا کریں دیں اپنی خواہش اللہ اکبر عورتیں کو چھوڑ دیں مردیں دے وچ اپنی خواہش کو پوری کریں دیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط فرمایا جڑا قوم لوط علیہ عمل کرے او بندہ بھی ملعونی ہے اون بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے اللہ دی پھٹکار ہے اے پہلا عمل ہی حدیث دے وچ اج سارے معاشرے وچ دیکھو اللہ اکبر پچھلے دنیا دے وچ اخبار دے وچ آئے فیروزہ دے وچ مرد نے مرد نال شادی کیتی ہے
اللہ اکبر سچی گال آخدا پیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہی واسطے فرمایا جڑا قوم عمل اللہ قوم لوط اللہ عمل کرے سی اندے تے بھی اللہ دی لعنت اور قوم لوط کیڑا عمل کرے ایو عمل عورتیں کو چھوڑ تے مردے دے وچ اپنی خواہشات کو پورے کرنے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط فرمایا 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا قوم لوط اللہ عمل کرے سی اندے تے اللہ دی لعنت ہے اور قوم لوط مردے کو اللہ اکبر مرد آپس وچ خواہش پوری کرن دے آنا لیکن عورتیں کو چھوڑ دے آنا آج دیکھو سارے معاشرے وچ بھی یہ چیز عام ہے آپ نے فرمایا قوم لوط اللہ عمل کرن والا ملعون ہی بندہ ہے ایندے تے اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت ہے اور یہ حدیث دے وچ دوجا عمل کہہ رہا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من ذبح غیر اللہ فرمایا اون بندہ بھی ملعونی ہے اون بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے جڑا کئی دربار واسطے کئی آستانے واسطے کئی ولی واسطے کئی قبر والے واسطے اللہ تو علاوہ کوئی جانور ذبح کرے اون تے بھی اللہ دی پھٹکار ہے اون تے اللہ دی لعنت ہے اور دیکھو سارے معاشرے دے وچ اللہ اکبر لوگ آدن اے جانور سی فلانے پیر واسطے فلانے دربار واسطے اور اے لعنتی عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملعون من ذبح لغیر اللہ جڑا اللہ تو علاوہ کہیں واسطے جانور ذبح کریں دے چاہے وہ قبر والا نیک ولی ہے نبی ہے کوئی نہیں فرمایا کوئی بھی ہے اللہ تو علاوہ ذبح کریں دے وہ جانور حرام ہے کھانا فرمایا وہ بندہ ہی میں سمجھو ملعون ہی ہے وہ بندہ لعنت اللہ عمل کرے دا پہ آپ فرمیدن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمیدن دوجا عمل آپ نے فرمایا اون بندے تے اللہ دی لعنت جڑا غیر اللہ واسطے ذبح کریں دے اللہ تو علاوہ کہیں واسطے ذبح کریں دے چاہے وہ قبر والا نیک ولی ہے نبی ہے کوئی بھی ہے قبر والا بت ہے فرمایا اگر اللہ تو علاوہ کہیں واسطے جڑا ذبح کریں دے جانور فرمایا اون بندے تے بھی اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت ہے آؤ دیکھو اپنے عمل دی اصلاح کرو اور تیجا عمل ہی حدیث دے وچ میرے تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجامع صحیح حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ملعون من عق والدیہ اللہ اکبر یہ حدیث دے وچ حضور نے فرمایا جڑا بندہ پیو ماں دا نافرمان ہے ان بندے تے بھی اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت ہے اللہ اکبر سخت گال نہیں پیارے پیغمبر دا فرمان ہے اللہ اکبر اساں دے مولوی جی غلط گال کر کے نا یا سخت بیان کر گئے اساں حق نہیں چھپا سکتے ہونے سنے ہوئے جرے لوگ حق چھپے دیں اللہ فرمے دیں کہ میری لعنت ہے سارے لوگیں دی لعنت ہے قرآن کو فرمے دے حق کو نہیں چھپانا چاہیے حق کو بیان کرنا چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمے دیں من عق والدیہ ملعون من عق والدیہ فرمایا جرا پیو ماں دا گستاخ ہے پیو ماں دا نافرمان ہے پیو ماں کو دھڑک دے پیو ماں کو مندے کڑے دے گالی کرنے فرمایا ایسے بندے تے بھی اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت ہے آؤ نوجوانوں آج دے نوجوانے کو میں پیغام دینا چاہنا اپنے پیو ماں دی نافرمانی نہ کیتی کرو ورنہ اللہ دی لعنتاں وسکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے آپ نے یہ حدیث دے تیجا عمل دسے آپ فرماتے جڑے لوگ آپ فرماتے جڑے والدین دے نافرمان ہیں ان تے اللہ دی لعنت ہے من ملعون من عق والدیہ